اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمان تو نہیں ہوتے، مگر ان کے سینے کے اندر ان کا ضمیر موجود ہوتا ہے جو ان کو برائی اور اچھائی کی پہچان کرواتا ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ کہ جب امریکی فوجی نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے ایسا دل دہلا دینے والا قدم اٹھایا کہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ دوستو، دن بدن غزہ پٹی پر اسرائیلیوں کی بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کو دیکھ کر اب تو غیر مسلم بھی احتجاجاً باہر نکلنے لگے ہیں۔ جو حرکت اسرائیلیوں کے خلاف ایک امریکی فوجی نے کی، وہ دیکھنے کے بعد شاید امریکہ اور اسرائیل کو عقل آ جائے اور وہ فلسطینیوں پر ظلم کرنا بند کر دیں۔ لیکن بہرحال اس واقعے کو ابھی بھی بڑی ہی ہٹ درمی سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس واقعے کو ایک اتفاق سمجھا جائے۔ اگر ان کے اپنے لوگ اس طرح باغی ہو کر مرنے لگے تو آخر دنیا کے سامنے ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اس سے پہلے کہ آپ کو واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر ہونے والے اس واقعے کے بارے میں بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، امریکہ میں بھی لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ باقاعدہ سڑکیں بلاک کر کے احتجاج کیا جا رہا ہے، جس میں سب کا یہی نعرہ ہے کہ فلسطین پر ظلم بند کرو، غزہ کی جارحیت کو بند کرو۔ یہ سراسر نسل کشی ہے۔ امریکی صدر ہماری آواز کو نہیں دبا سکتا۔ ہم ہر حال میں فلسطین اور غزہ کے ساتھ ہیں۔ جب اس طرح کے احتجاج ہونے لگے، جن کی ایک ہی صدا تھی کہ غزہ پر ظلم بند کرو، فلسطین کو آزاد کرو، ہر ملک کو آزاد رہنے کا حق ہے، فلسطین کسی کا غلام نہیں، اس طرح کے نعرے سننے کے بعد امریکی حالات میں کشیدگی ہونے لگی تھی۔ پہلے تو یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ شاید امریکہ میں رہنے والی مسلمان کمیونٹی ہی ہے جو اس وقت امریکہ کی سڑکوں پر نکل کر اس طرح کے نعرے بازی کر رہی ہے اور احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مگر اصل ہوش تو تب کھلے جب نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم امریکی بھی احتجاج کا حصہ بن چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ بند کیا جائے ورنہ امریکہ کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیں گے۔ جب یہ خبر امریکی صدر تک پہنچی تو فوراً حکم جاری کر دیا گیا کہ کسی نہ کسی طرح اس احتجاج کو ختم کیا جائے ورنہ مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر سمجھ رہا تھا کہ ایسا کرنے سے یہ احتجاج بند ہو جائے گا، مگر یہ صرف اور صرف اس کی ایک خوش فہمی تھی۔ جو پولیس اہلکاروں اور امریکی افواج تک خبر پہنچی تو وہ بھی ڈر چکے تھے۔ کہنے لگے کہ ہرگز نہیں، ہم اس معاملے میں اپنی عوام کے ساتھ ہیں، ہم کسی بھی طرح کے دباؤ میں آ کر اپنے لوگوں پر تشدد نہیں کریں گے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، بھلے ہی وہ اور مذہب کے لوگ ہیں، مگر انسان میں انسانیت تو ہونی چاہیے، پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ فوج بھی ہتھیار پھینک کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا چکی تھی کہ وہ کبھی بھی احتجاج کرنے والے لوگوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ الٹا وہ تمام تر فوجی جن کو یہ دھمکیاں دی گئی تھیں کہ اگر انہوں نے احتجاج کرنے والے لوگوں پر حملہ نہ کیا تو انہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا، وہ بغیر ڈرے اس احتجاجی مجمع میں شامل ہو چکے تھے اور فلسطین کے حق میں اور امریکہ اور اسرائیلیوں کے خلاف نعرے بازی کرنے لگے۔ ایسے ہی واشنگٹن میں ایک احتجاجی مجمع سفارت خانے کے باہر سے گزرا۔ وہ اسرائیلیوں کا سفارت خانہ تھا۔ اس کے باہر کھڑے ہو کر احتجاج کیا جانے لگا، مگر ان اسرائیلیوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، وہ اپنی حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر امریکہ اپنا اسلحہ اور تمام تر جنگی ساز و سامان واپس لے لے اور اپنی فوج کو وہاں سے ہٹا لے تو اسرائیل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فلسطین پر حملہ کرتا پھرے۔ لیکن 3 روز تک مسلسل احتجاج کا جب کوئی حل نہ نکلا، الٹا امریکی صدر کے حکم سے ان تمام تر فوجیوں اور سیکیورٹی اہلکار پولیس والوں کو نوکری سے نکالا جانے لگا، تو یہ معاملہ مزید پیچیدگی اختیار کر چکا تھا۔ لوگ جو پہلے اپنے گھروں میں موجود تھے وہ بھی اب گھروں سے باہر نکل کر احتجاج کرنے لگے تھے کہ آخر فلسطینیوں کے ساتھ ہماری کیا دشمنی ہے، کیوں ہمارے حکمران ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آخر کیوں فلسطینیوں کے نسل کشی کر کے ہم خود کو طاقتور کہہ رہے ہیں۔ جب 3 روز تک کوئی حل نہ نکلا تو ایک امریکی فوجی سفارت خانے کے باہر آیا۔ اس نے اعلان کیا کہ امریکہ کو چاہیے کہ اپنا نمائندہ بھیجے اور فلسطین کو آزاد کیا جائے۔
وہ اسرائیلی حکمرانوں کو ایسا کرنے سے روکے۔ اگر 24 گھنٹوں کے اندر فلسطین پر ظلم و جبر بند نہ کیا گیا تو یہاں پر وہ ہوگا جو آج سے پہلے شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ حکومت کی طرف سے یہ بھی آرڈر آئے کہ احتجاج کو فوری طور پر ختم کیا جائے، کیونکہ تمام روڈز بلاک ہو چکے ہیں اور انٹرنیٹ سروسز بند ہونے کی وجہ سے بہت سے کاروبار بھی رک چکے ہیں۔ لیکن امریکی شہریوں کا یہ فیصلہ تھا کہ جب تک غزہ پٹی سے فوجیوں کے دستے واپس نہیں لوٹ آتے تب تک ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ ہم فلسطین کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر ناظرین، جب 24 گھنٹے تک فلسطین سے یوں ہی حملوں کی خبریں آتی رہیں تو امریکی فوجی سفارت خانے کے سامنے آگے بڑھا۔ ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ کیا کرے گا کہ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے جسم پر پیٹرول چھڑکنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، میرا یہ احتجاج ان معصوم بچوں سے بڑھ کر نہیں ہے جن کو بہت بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ میں آج خود کو احتجاجی طور پر آگ لگاتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھلے ہی میں یہودی ہوں لیکن میرے اندر انسانیت زندہ ہے، میں باضمیر ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے خود پر پیٹرول چھڑکنے کے بعد خود کو آگ لگا دی۔ ایک زندہ انسان واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے جل کر راکھ ہو گیا۔ جب تک اس کے سینے میں دل دھڑکتا رہا وہ بولتا رہا۔ اس کے لبوں پر صرف ایک ہی بات تھی، فضا میں صرف اور صرف ایک ہی لفظ گونج رہے تھے، فلسطین آزاد کرو، فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرو۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے امریکہ میں اور پھر پوری دنیا میں پھیلنے لگی۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے اس واقعے کو جتنا ہو سکے اتنا چھپایا جائے اور یہی کہا جائے کہ احتجاج کے دوران شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے ایک تار آ کر اس امریکی فوجی پر گری اور وہ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھا۔ لیکن حقیقت چھپائے نہیں چھپ سکتی، کیونکہ کئی لوگوں کے پاس اصلی ویڈیوز آ چکی ہیں جسے سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے بعد یہ بتایا کہ اس شخص نے خودکشی کی ہے اور اپنا احتجاج فلسطین کے حق میں ریکارڈ کروایا ہے۔ پیارے دوستو، وہ وقت دور نہیں جب فلسطین آزاد ہو چکا ہوگا اور مسلمان سکون کی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ کمنٹ میں انشاءاللہ لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔